اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایہا المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورہ یاسین کی کچھ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کا ایک نقشہ تھوڑا سا کھینچا ہے، اور شیطان جو بہکاتا ہے ہمارا نفس، جو ہمارا نفسانی خواہشات ہیں، اور نفس جو ہمیں دوسری برے کاموں کی طرف اور نفسانی خواہشات کی طرف جو موٹیویٹ کرتا ہے، اس بارے میں یہ آیات ہیں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن یہ چھانٹی ہو جائے گی کہ کافروں کو الگ کر دیا جائے گا اور مومنوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی، یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ تم یہ میسج نہیں پہنچایا گیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک انہ لکم، بے شک وہ تمہارا عدو دشمن ہے، مبین کھلا دشمن ہے، بے شک وہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بالکل سائے کی طرح انسان کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اور ایسے گردش کرتا ہے جیسے کہ انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ شیطان ایسے انسان کے ساتھ جو ہے نا، شیطان چمٹا ہوا ہے ہر چیز میں۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا اور شیطان کی بات نہیں ماننا، اور میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور حقیقت یہ ہے کہ اضل، اس نے گمراہ کیا، منکم، تم میں سے، جبلًا کثیرا، بہت مخلوق کو، جبلًا مخلوق، کثیراً بہت بڑی مخلوق کو، بے شک تم میں سے اس نے بہت بڑی مخلوق کو گمراہ کر رکھا ہے اور گمراہ کر دیا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا پس نہیں، تکونوا تم عقل رکھتے، تعقلون، افلم کیا پس نہیں، تکونوا تم رکھتے عقل، تکونوا تم عقل سے کام نہیں لیتے، افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس نے تو بہت بڑی مخلوق کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھ لیں آپ کے سامنے حالات ڈفرینٹ، بالکل سامنے دنیا میں جو ہو رہا ہے، شیطان نے کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور لوگ اپنی اصل جو راستہ ہے اس سے کیسے غافل ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ وہ جہنم دکھائی جائے گی، وہ جہنم تو سب کو دکھائی جائے گی، جیسے کہ سورہ تکاثر میں ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، وہ جہنم تو جنتیوں کو بھی دکھائی جائے گی اور
دوزخیوں کو بھی دکھائی جائے گی۔ جنتیوں کو اس لیے دکھائی جائے گی یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا احسان کیا تمہارے اوپر اور کس چیز سے تمہیں بچا کے وہ جنت میں لے جا رہا ہے۔ پل صراط پہ جب آدمی جا رہا ہوگا قیامت کے دن، پل صراط سے ہمارا سفر گزر رہا ہوگا اور ہر آدمی اپنے نور کی روشنی میں، اس گھوپ اندھیرا ہوگا وہاں پہ، گھوپ اندھیرا، اور صرف ہر آدمی اتنی روشنی دیکھ سکے گا سامنے پل پہ چلتے ہوئے، اس پل صراط پہ چلتے ہوئے صرف اتنی روشنی دیکھ سکے گا جو کہ جتنی اس کا ایمان تھا دنیا میں۔ تو اس روشنی کی وجہ سے وہ اپنے آگے راستہ دیکھ سکے گا، اور کچھ لوگوں کی روشنی بہت زیادہ روشنی ہوگی، بہت روشنی ہوگی، بہت دور تک جائے گی۔ کچھ لوگوں کی روشنی صرف اپنے قدموں تک ہی رہے گی، ایمان کی روشنی جو ہوگی، اور ہمیں تو وہ بھی مل جائے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ وہ کر دے تو ہماری تو دعا ہے کہ ہماری ایمان کی روشنی بہت زیادہ ہو، لیکن ہم تو ایسے گناہ گار لوگ ہیں کہ ہمارے لیے تو وہ کم روشنی میں بھی ہم اگر پل صراط کراس کر کے جنت میں چلے جائیں تو یہی ہمارے لیے بڑی غنیمت کی بات ہے۔ ہم تو ایسے نیچے لیول پہ نچلے ایمان کے لوگ ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے پروگریس کرنے کی، اوپر جانے کی۔ تو وہ پل صراط کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ روشنی کو دیکھتے ہوئے آدمی جنت میں داخل ہوگا، اور نیچے ہوگی جہنم۔ وہ جنتی بھی جو جائیں گے جنت میں، وہ نیچے جہنم کو دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور ہم تمہیں جہنم دکھائیں گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ کس چیز سے تمہیں بچا کے جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، آج اس میں داخل ہو جاؤ بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے، اس کفر کے بدلے، اس کفر کے سبب جو تم کرتے تھے دنیا میں، آج اس جہنم میں تم داخل ہو جاؤ۔ یہ حکم دیا جائے گا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج کے دن ہم ان کے منہ پر، دوزخیوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، افواہہم ان کے منہ پر، نختم مہر لگا دیں گے۔ الْيَوْمَ اس دن، آج کے دن، ہم الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے، جو وہ کمائی کیا کرتے تھے دنیا میں، اس کی گواہی دیں گے۔ کون گواہی دے گا؟ منہ نہیں چلے گا، زبان نہیں چلے گی، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ بچ نہیں سکے گا انسان اس دن انسان بچ نہیں سکے گا۔ دنیا میں تو انسان بچ جاتا ہے نا، مختلف لیگل کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں کورٹ کے کیس میں، اور بڑا وکیل ہائر کر لیا جاتا ہے تو انسان بچ جاتا ہے اس عدالت میں، اور اس دن انسان نہیں بچے گا۔ بڑی کھلی عدالت ہوگی وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس دن کے عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں بچائے، اور ہمیں ایمان کی وہ روشنی، ایمان کا وہ نور عطا فرمائے اس دنیا میں، جس کو دیکھتے ہوئے جو ہماری مدد کرے پل صراط کراس کرنے میں، اور جو ہماری مدد کرے جنت میں داخلے میں، اور جو ہماری مدد کرے دوزخ سے بچنے میں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کی باتوں کو جو کرتا ہے، اور جو کہنا چاہیے جو اسلامی خیالات کو پیش کرتا ہے، وہ مولوی ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے اس معاشرے میں دیکھا جائے کہ مولوی ہو گئے تم، یار چھوڑو تم کیا کن کاموں میں پڑ گئے ہو، دنیا بناؤ، کیریئر بناؤ، اپنا زندگی بناؤ، کہاں پڑ گئے ہو ملاؤں میں، مسجدوں میں۔ بات یہ ہے دوستوں کہ جس طرح سے میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، اصل میں حقیقت تو یہی ہے، آبجیکٹیو تو ہمارا یہی ہے۔ آبجیکٹیو کیا ہے کہ ہمارا جو پہلا آبجیکٹیو ہے نا اس پوری کہنا چاہیے کہ اس پوری اسٹوری کا، وہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی پابندی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے لیے سب سے فرسٹ اینڈ فورموسٹ تھنگ جو ہے نا، وہ ہمیں اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع بنانا ہے۔ اسی کو نفسانی جہاد کہتے ہیں۔ اسی کو جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اللہ کے راہ میں کوشش کرنا، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا۔ تو جو پہلا اسٹیپ ہے نا، پہلا سیڑھی کا جو پہلا اسٹیپ ہے، وہ ہمیں اپنے اندر کا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ
کامیابی پا گیا، قد افلح من، کون کامیابی پا گیا؟ جس نے تزکیہ کیا اپنے نفس کا۔ تزکیہ مطلب پاکیزہ سروس کی، اوور ہالنگ کی اپنے اندر کی نفسانی خواہشات کی، جو نفس انسان کو گناہوں کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے۔ اس بے لگام گھوڑے کو لگام دینی ہے، اس نفس کو لگام دینی ہے، اور اس گھوڑے کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ اس گھوڑے کو، اس بے لگام گھوڑے کو، نفس کو کنٹرول کرنا ہے ہماری روح نے۔ روح کیا ہے؟ روح ربانی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح پھونکی ہے اپنی روح میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ہمیں، آپ انسان کے اندر روح پھونکی ہے، اس روح نے اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس روح کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس روح کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، کہ اس روح کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اپنا اسٹرانگ کرنا ہے۔ اس روح کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اور اس روح کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کیسے ہوگا؟ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے ہوگا۔ قرآن اور قرآن اور قرآن، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن اور اللہ تعالیٰ کا میسج۔ اس سے اپنے آپ کو جتنا ہم جوڑتے جائیں گے، جتنا ہم اس میں انوالو ہوتے جائیں گے، ہم دنیا سے اتنی ہی آٹومیٹیکلی بے رغبتی شروع ہو جائے گی۔ آپ یہ کر کے دیکھ لیں، میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے اس کو، آپ خود کر کے دیکھ لیں۔ جتنا آپ دنیا کی چیزوں میں انوالو ہوتے جائیں گے، جتنا آپ دنیا کی اٹریکشن میں گھستے جائیں گے، انوالو ہوتے جائیں گے، اس میں مزید انٹرسٹ لیتے چلے جائیں گے، اور آگے اپنے جو ہے نا وہ ایک سے ایک ایم اور آبجیکٹیو بناتے چلے جائیں گے، اس میں آپ گم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جتنا آپ اس دنیا میں گم ہوتے چلے جائیں گے، آپ یہ کر کے دیکھ لیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ میں نے کر کے دیکھا ہے، اپنے اوپر کر کے دیکھا ہے، یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ہے میں نے، اور یہ بالکل فیکٹ ہے۔ یہ آپ خود بھی آزما لیں کہ جتنا آپ اس دنیا میں اندر گم ہوتے جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ بالکل بھول جائیں گے اپنے نفس، اپنی روحانی تقاضوں کو بھول جائیں گے، اور اپنے نفس کے پیچھے ہی چل پڑیں گے۔ الہاکم التکاثر، سورۃ تکاثر میں الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ الہاکم التکاثر، کثرت نے، لالچ نے، مال کی کثرت، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں اس دنیا میں۔ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ حتیٰ زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ انسان بھاگے جا رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے، اس دنیا میں بھاگے جا رہا ہے، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، لیکن یہ دنیا اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ ایک سامنے ایک دیوار ہے، جس دیوار سے اس نے ایک دن جا کے ٹکرانا ہے، اور اس ٹکرانے کے بعد اس نیچے ایک گڑھا ہے، اس گڑھے میں گر جانا ہے، بس ختم، گیا سارا گھر، ساری کوالیفیکیشن، ساری ڈیزگنیشن، سارا مال، ساری جو ہے نا وہ بڑی بڑی گاڑیاں اور اولاد، رشتہ دار، سب چلے گئے، ختم، آنکھیں بند، اور امتحان شروع۔ کیا کیا تھا دنیا میں؟ آ جاؤ بھائی، حساب دو۔ تو کس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ کس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، ہمیں اپنے تزکیہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ بھائی کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، جس کے پاس بڑا پروفیشن ہے، جو ایم ڈی بن کے بیٹھا ہوا ہے کمپنی کا، وہ نہیں ہے کامیاب اس دنیا میں۔ قد افلح المؤمنون، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے، قد افلح، اس نے فلاح پالی، کون؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ سٹارٹنگ پوائنٹ ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، تبھی تو آپ جو ہے نا وہ آگے جائیں گے، آگے پھر دوسرے مراحل میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنی، کیسے کریں گے آپ جب آپ کا اندر کا نفس ہی پاک نہیں ہوگا، جب اندر کی صفائی نہیں ہوگی، جب آپ نے اس دین کو اپنے اوپر ہی امپلیمنٹ نہیں کیا ہوگا، تو آپ کیسے کریں گے آگے یہ چیزیں؟ یہ تو ہماری اس امت کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری اس امت کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ اس قرآن کو پھیلاؤ، اس کی پوچھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہمیں اس دنیا میں بنا کے بھیجا ہے۔ بھائی ہم نے
انسان جانور بھی اپنا گھر بناتا ہے، چونٹی بھی گھر بناتی ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے کھانے کے لیے، وہ ساری چیزیں کوشش کرتا ہے، انسان بھی کوشش کرتا ہے، یہی ساری چیزیں کرتا ہے، گھر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، روزی روٹی کے لیے، کھانے پینے کے لیے صبح سے شام تک ہاتھ پیر مارتا ہے۔ تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ انسان اور جانور میں فرق یہی رہ گیا اس روح کا، اس روح ربانی کا جو انسان کے اندر پھونکی گئی ہے کہ اس روح کو کنیکٹ کرو اللہ سے، اور اس روح کو کنیکٹ کرو اللہ سے، اور اس میں پھر پروگریس کرو اور روحانی تقاضوں کو پورے کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوشش کرو اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنا کے تم اس دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ یہ نفسانی خواہشات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو لگام دینی ہے، اس بے لگام گھوڑے کو لگام دینی ہے اپنی روح کے تھرو، اپنی روح کو پروٹیکٹ، اپنی روح کو اسٹرانگ کر کے، اور روح کا کنیکشن ہے اللہ سے، اور وہ کنیکشن اسٹرانگ کرنا ہے، روح کا کنیکشن اسٹرانگ کرنا ہے قرآن سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اپنے آپ کو ان چیزوں میں انوالو کر کے، ان چیزوں سے دور ہٹ کے نہیں۔ ان چیزوں سے دور ہٹیں گے تو نفسانی خواہشات میں چلے جائیں گے۔ نفس تو، انسان تو مٹی سے بنا ہے، مٹی جو ہے نا وہ ساری یہ ساری مادیت ہے، مادیت پرستی میں چلے جائیں گے۔ تو پھر کس طرف جا رہے ہیں ہم اپنے آبجیکٹیو سے دور چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اس طرف اس لیول پہ ہمیں اس طرح سے سوچنا پڑے گا کہ کامیابی، اصل کامیابی ہے کیا، ورنہ تو بہت بہت خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ اللہ معاف کرے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو ان چیزوں پر، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے میسج کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اوپر مجھے بھی توفیق عطا فرمائے امپلیمنٹ کرنے کی، آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں کو آگے پھیلائیں۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں اس دنیا میں اپنے اندر ایمان کی روشنی کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہم اس دنیا سے تمہارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اس دنیا سے جائیں، پاک و صاف ہو کر قبر میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ملاقات ہو تو پاک و صاف ہو، تمام قسم کے گناہوں سے پاک و صاف ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ جب ہماری موت کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔